أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اس صورت کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو سورہ قریش ہے، لِإِيلَافِ قریش، سب سے پہلے لِإِيلاف، یہاں پر لام پہ زیر ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے یعنی الف، جس کو کہتے ہیں عام طور سے، لیکن وہ حمزہ اصل میں ہے، اس کے بعد یا ہے. تو حمزہ کے بعد جو یا ہے وہ ساکن ہے، یعنی اس کو ہلکا سا کھینچا جائے گا ایک الف کے برابر، جیسے لِإِيلَافِ، اس طریقے سے. اس کے بعد لام پر کھڑا زبر ہے تو اس کو کھڑا زبر بھی ایک حرف کے برابر کھینچیں گے، ایک الف کے برابر. لِإِيلَافِ، لِإِيلَافِ، اس طریقے سے پڑھیں گے. قریش میں بڑا قاف ہے تو بڑا قاف ادا کرنا ہے، اور را یہاں پر زبر ہے، اور قاعدہ ہے کہ جب را پر زبر ہوگا تو موٹا پڑھا جائے گا، تو یہاں را کو موٹا پڑھنا ہے، قریش، اس طریقے سے. اور یا را کے بعد یا ہے تو یہاں پر اس کو معروف پڑھنا ہے، قریش، قریش نہیں پڑھنا ہے. بہت سارے لوگ اس میں غلطیاں کرتے ہیں، اس پہ خاص دھیان دینا ہے کہ اس کو بہت سارے لوگ قریش پڑھتے ہیں. لِإِيلَافِ قریش، قریش یہ مجہول ہو جائے گا جو کہ صحیح نہیں ہے. یہاں پر جو پڑھنا ہے قریش، یعنی را کو یا میں ملانا ہے، قریش، اس طریقے سے. تو لِإِيلَافِ قریش، اور آخر میں جب رکیں گے تو بڑی شین کی آواز ظاہر ہونی چاہیے. ایلافہم، یہاں پر بھی الف کے نیچے کھڑا زیر ہے تو اس کی وجہ سے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ایلا، اور لام پر بھی کھڑا زبر ہے تو دونوں کو ایک ایک حرف کے ایک ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ایلافہم، ایلافہم، اس طریقے سے. رحلتش، یہاں پر را کو باریک پڑھا جائے گا کیونکہ قاعدہ ہے کہ جب را پر زیر ہو تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے. تو رح اور را کو بڑا ہا میں ملائیں گے، را کو بڑا ہا میں ملائیں گے، اور ہا حلق سے ادا ہوتا ہے، یہاں حلق سے ادا ہوگا تو حلق سے ادا کریں گے. تو لیکن پتلا کر کے را کو پتلا پڑھیں گے اور ہا کو بڑا ہا ادا کریں گے. تو رح، رح، اس طریقے سے، رح، اس طریقے سے ادا کریں گے. رحلت الشتاء، لتا میں جو تا ہے وہ پتلا ادا ہوگا کیونکہ تے ہے، اور تے پتلا ادا ہوتا ہے اور تو جو ہے موٹا ادا ہوتا ہے، تو اس کو پتلا ادا کرنا ہے. رحلت الشتاء، پھر تا کو شین میں ملائیں گے، اور شتائی، یہاں پر لفظ شتا پر دھیان دینا ہے کہ یہاں پر مد ہے اور یہ مد متصل ہے، جس کی پہچان یہ ہے کہ جب مد اور حمزہ دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں تو اس کو مد متصل کہتے ہیں، کیونکہ متصل کے معنی ہوتے ہیں ایک ہونا، اکٹھا ہونا، اسی لیے یہ مد متصل ہے. اس مد متصل کو 5 الف کے برابر کھینچا جائے گا، اور جس کو پریکٹس کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ اپنی انگلیوں کو اس طریقے سے بند کر لیں اور جب کھینچنا ہو تو ایک ایک انگلی کو کھینچتے جائیں. کیسے؟ 5 الف کے برابر جو اس کو کھینچنا ہے، رحلت الشتاء، اس طریقے سے کھینچ کے پریکٹس کرنی ہے. مد متصل کو زیادہ کھینچا جاتا ہے اور مد منفصل کو 3 الف کے برابر اس سے کم کھینچا جاتا ہے. والصیف، یہاں پر بھی دھیان دینا ہے کہ صاد موٹا پڑھا جائے گا اور صاد کے بعد یا ہے، تو یہاں پر صاد کے بعد جو یا ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، والصیف، والصیف، اس طریقے سے. اور اگر یہاں رکیں گے، ایلافہم رحلت الشتاء والصیف، یہاں رکیں گے تو یہاں پر تقریباً 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے رکیں گے کیونکہ یہ مد لین ہے، تو یہاں پر کھینچ کے رکیں گے، والصیف، اتنا جیسے مد کی طرح جیسے رکتے ہیں اسی طریقے سے تقریباً 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے رکیں گے. فَلْيَعْبُدُوا، یہاں پر بھی دھیان دینا ہے
کہ یہاں پر یا کے بعد عین ہے، حمزہ نہیں ہے، تو اس کو حلق سے عین کو ادا کرنا ہے آرام سے کہ جھٹکا نہ ہو. فل یا ابودو، فل یا ابودو، اس طریقے سے ادا کرنا ہے. اور با پر بھی پیش ہے، دال پر بھی پیش ہے، دونوں کو پیش پڑھنا ہے. اور دال کے بعد واو ساکن ہے، اس کا مطلب اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے ایک الف کے برابر، جلدی نہیں پڑھنا ہے. فل یا ابودو ربا، فل یا ابودو ربا، اس طریقے سے جلدی سے نہیں پڑھنا ہے. ربا میں را پر زبر ہے اور اس کو موٹا پڑھا جائے گا. یہاں پر بہت سارے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں فلیعبدو میں کہ اس کو جلدی سے اس طریقے سے پڑھتے ہیں فلیعبدو ربا، تو جلدی نہیں پڑھنا ہے، اس کو جو ہے کھینچ کے پڑھنا ہے ایک الف کے برابر. فلیعبدو رب ہذل، را ربا میں را کو موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ را پر زبر ہے، جبکہ یہی قاعدہ ہے کہ جب را پر زبر ہو تو را کو موٹا پڑھا جاتا ہے. رب هذا البیت، ہادا میں چھوٹا ہا ہے اور کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور دال ہے، دال باریک ادا ہوگا. اور دال کو باریک ادا کرنے کا طریقہ کہ اپنی زبان کو اوپر والے دانت کے یہاں کنارے ملائیں گے تو دال ادا ہو جائے گا. رب هذا ذل، اس طریقے سے ذل، اسی کنارے کو ملائیں، دال پتلا ہو جائے گا. رب هذا البیت، یہاں پر بھی یہاں پر بھی مد کی طرح کھینچ کر رکیں گے. رب هذا البیت، تقریباً 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے رکیں گے. الذی اطعمہم، یہاں پر بھی مد ہے لیکن یہ مد منفصل ہے کیونکہ مد الذی میں الگ کلمہ میں ہے اور اطعمہم میں جو حمزہ ہے وہ الگ کلمہ ہے، حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے. اور منفصل کے معنی ہی ہوتے ہیں الگ الگ ہونا، جدا ہونا. اور مد منفصل کو کھینچنے کی مقدار صرف 3 الف کے برابر ہے، یعنی 3 انگلی کو ایسے لے لیں، بند کر لیں اور جب کھینچے تو ایک ایک انگلی کھولتے چلے جائیں. الذی، اس طریقے سے ادا ہو جائے گا. الذی اطعمہم، 2 سے 3 الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے. اطعمہم تو ہے، تو یہاں پر بھی خاص دھیان دینا ہے کہ لوگ اس میں بھی غلطی کر جاتے ہیں کہ اس کو اطعمہم پڑھ دیتے ہیں. تو اطعمہم نہیں پڑھنا ہے، اگر اطعمہم کہیں گے تو پر زبر ہو جائے گا جبکہ تو پر ساکن ہے، تو اس کو ساکن کو واضح کر کے پڑھنا ہے. اطعمہم یعنی تو کو موٹا بھی کرنا ہے اور اس کو واضح بھی کرنا ہے. اطعمہم، اس طریقے سے. اس کے بعد عین ہے تو عین حلق سے ادا ہوگا اور واضح ادا کرنا ہے. اطعمہم، اس طریقے سے. اطعمہم من جو، یہاں پر ہم پہ جو ہے غنہ ہوگا کیونکہ اگلا حرف میم ہے جو کہ میم مشدد ہے، تو یہاں پر میم مشدد پر غنہ ہوتا ہے، تو یہاں پر غنہ کر کے رکیں آگے پڑھیں گے. اطعمہم من، اس طریقے سے. تو یہاں پر ہم پر بھی غنہ ہوگا اور اس کے بعد من پر بھی غنہ ہوگا کیونکہ من میں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد جیم ہے جو کہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے. اور قاعدہ ہے کہ جب نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہ ہو تو وہاں غنہ ہوتا ہے. تو یہاں پر نون پر بھی غنہ ہوگا اور اس کے غنہ کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس میں نون کو آدھا ادا کر کے ناک میں آواز لے جائیں گے، پورا نہیں ادا کریں گے ورنہ غنہ صحیح نہیں ہو پائے گا. تو کیسے ادا کریں گے؟ اطعمہم من جوع، من جوع، اس طریقے سے ادا کریں گے. اور غنہ تقریباً ناک میں ایک انگلی یعنی ایک حرف کے برابر، ایک انگلی کے برابر ناک میں آواز اتنے دیر تک رکھنا ہے ہمیں، اتنے دیر تک ہمیں رکھنا ہے جتنے دیر میں ایک حرف ادا ہوتا ہے. تو یہاں پر غنہ ہوگا من جوع، اس طریقے سے. جوع، یہاں پر بھی دھیان دینا ہے کہ یہاں پر جوعیوں میں اگر یہاں پر جو پہ رکتے ہیں تو عین کو واضح کر کے رکنا ہے، جوع، اس طریقے سے. اور اگر ملاتے ہیں تو عین کے نیچے 2 زیر ہے یعنی تنوین ہے اور اس کے بعد واو ہے جو کہ یہاں پر غنہ ہوگا. جوعیوں، اس طریقے سے ملا کر پڑھیں گے. جوعیوں یعنی غنہ بھی کریں گے اور ملا کر کے بھی پڑھیں گے. جوعیوں، اس طریقے سے. وآمنہم، یہاں پر حمزہ کے بعد الف ہے تو اس کو ہلکا سا کھینچیں گے ایک الف کے برابر. آمنہم، اس طریقے سے پڑھیں گے. اور جب یہاں پر ہم پہ پہنچیں گے آمنہم تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا کیونکہ یہاں پر بھی میم مشدد ہے تو یہاں غنہ کریں گے. آمنہم من، اور جب میم کو بار غنہ کریں گے یا میم کو ادا کریں گے تو دونوں جو ہونٹ ہے یہ ایک دوسرے سے مل جائیں گے. آمنہم من، اس طریقے سے. من خوف،
لیکن یہاں جو من خوف میں جو من ہے یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، کیونکہ نون ساکن تو ہے لیکن نون ساکن کے بعد خا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، اور قاعدہ کیا ہے کہ جب نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے کوئی حرف ہوگا تو وہاں غنہ نہیں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہاں پر غنہ نہیں کریں گے بلکہ نون کو پورا ادا کریں گے اور ناک میں آواز نہیں لے جائیں گے، اور بغیر غنہ کیے اس کو پورا پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَآمَنَهُم مِّن خوف، من خوف، اس طریقے سے خوف پر بھی دھیان دینا ہے کہ اس کو خوف پڑھنا ہے، خوف نہیں پڑھنا ہے، مجھول ہو جائے گا خوف، اس کو خوف پڑھنا ہے۔ وَآمَنَهُم مِّن خوف، اس طریقے سے یہاں پر اس کو ادا کرنا ہے معروف طریقے کے ساتھ۔